بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے جو حقیقتیں بیان کی ہیں ان کے تفصیلی تذکرے سے پہلے یہ صاف ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ یعنی سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی شروعاتی پیدائش ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ موجودہ کائنات میں اس نے بہت سے درجے طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل کی۔ زندگی کی شروعات نے کنکڑ پتھر، پیڑ پودوں کی الگ الگ شکلیں اختیار کر کے ہزاروں لاکھوں برس بعد ایک ایک درجہ ترقی کرتے کرتے پہلے پانی کی جونک کا جمع ہونا، پھر ایسی ہی لمبی مدت کے بعد جانوروں کے الگ الگ چھوٹے بڑے طبقوں سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل اپنائی۔ اور مذہب یہ کہتا ہے کہ کائنات کے پیدا کرنے والے نے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کی شکل ہی میں پیدا کیا، اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق حوا علیہ السلام کو وجود دے کر دنیا میں انسانی نسل کا سلسلہ قائم کیا۔ اور یہی وہ انسان ہے جس کو کائنات کے پیدا کرنے والے نے تمام پیدا کی ہوئی چیزوں پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی، اور اللہ کی امانت کا بھاری بوجھ اس کے سپرد فرمایا، اور کل کائنات کو اس کے ہاتھ میں سدھا کر اللہ کے خلیفہ اور نائب ہونے کا شرف اسی کو بخشا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان یعنی حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے ہی اس نے فرشتوں کو یہ خبر دی کہ وہ بہت جلد مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو انسان کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا، اور ایسی مٹی سے گوندھا گیا جو نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پکی ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکی، اور وہ ایک ہی وقت میں گوشت پوست ہڈی پٹے کا زندہ انسان بن گیا، اور ارادہ، شعور، سمجھ، عقل اور جذبات اور کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کو بہترین انداز سے بنایا ہے، اور آگے اللہ فرماتا ہے، بے شک ہم نے آدم کی نسل کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، میں زمین پر آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے امانت کے بوجھ کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے یعنی کل کائنات نے اللہ کی امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس بھاری بوجھ کو اٹھا لیا۔ دوستو، علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت بھی الٹ نظر آیا تو نتیجے کے طور پر علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی، اور اللہ کی وحی کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا۔ پھر بھی یہ حقیقت اس جگہ ہمیشہ نظروں میں رہنی چاہیے کہ پہلا انسان جو کہ موجودہ انسان کی نسل کے باپ آدم ہیں۔ سائنس اور مذہب کی اس پر سہمتی ہے کہ موجودہ انسان ہی اس کائنات کی سب سے بہتر مخلوق ہے، اور عقل اور سوجھ بوجھ کا ڈھانچہ ہی اپنے عمل اور کردار کے لیے جواب دہ ہے اور دستور و قانون کا مکلف ہے۔ یا اس طرح سمجھ لیجئے کہ انسانی کردار اور اس کے علمی اور عملی ساتھ ہی اخلاقی کردار کو دیکھتے ہوئے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کے پیدا ہونے، ڈھلنے، وجود کی دنیا میں آنے کی تفصیل کیا ہے، بلکہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس پیدا ہوئی دنیا میں اس کا وجود یوں ہی بے مطلب اور بے مقصد ہے، یا اس کی ہستی اپنے بھیتر بہت بڑا مقصد لے کر وجود میں آئی ہے۔ پس اگر ان حقیقتوں کا جواب نہیں میں نہیں بلکہ ہاں میں ہے تو پھر قدرتی طور پر یہ ماننا ہی ہوگا کہ اس کی پیدائش کی کیفیت پر بحث کی جائے، اس کے وجود کے مقصد پر پوری نگاہ رکھی جائے، اور یہ مان لیا جائے کہ پیدا ہوئی چیزوں میں سب سے بہتر ہستی کا وجود بے شک بڑے مقصد کا پتہ دیتا ہے۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طرح کے اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پیغام ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔